السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب جاری ہے اور ہمارے معاشرے میں رجب کو لے کر بہت سی بدعات کی جاتی ہیں۔ رجب کے حوالے سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ واقعہ معراج جو ہے وہ رجب میں پیش آیا اور رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن اس پہلو پہ روشنی ڈالیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور عظیم بات، واقعہ معراج محض ایک سفر نہیں بلکہ کائنات کے رب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کے اعلیٰ مقام کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ جس رات یہ واقعہ پیش آیا اس کی تاریخ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بدعات میں الجھنے کی بجائے معراج کے اصل پیغام پر عمل کرنا ہے۔ اگر فرض بھی ہم کر لیں اس رات کا تعین ثابت بھی ہو جائے، تب بھی اس میں کوئی خاص عبادت، چراغاں یا محفل کرنا شرعی طور پر جائز نہیں، کیونکہ اگر یہ دین کا حصہ ہوتی تو جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے بھی اور اس کو کرنے کا حکم بھی دیتے۔ اصل جو سمجھنے کی بات ہے، اس پورے واقعے میں ایک میسیج ہمیں دیا گیا ہے۔ وہ میسیج کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ میسیج دیا ہوا ہے۔ ایک خاص قسم کا تحفہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ معراج کے سفر میں امت کو نماز کا تحفہ ملا، نماز جیسا عظیم تحفہ۔ دیکھیں، آج بھی ہم نے پڑھنی صرف 5 نمازیں ہیں، لیکن ان 5 کو پڑھنے کا ثواب 50 کے برابر۔ جو نماز میں سستی کر رہا ہے انسان، جو نماز میں سستی کر رہا ہے اور بدعات کا ارتکاب کرے، اس کا محبت کا کیسا دعویٰ ہے؟ ظاہری سی بات ہے، ہم جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے اگر وہی کریں گے، ان پہ عمل کریں گے تو پھر ہی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ سے ثابت ہی نہیں ہے، اگر ہم ان کی طرف خود بخود جانے کی کوشش کریں گے تو ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا۔ 27 رجب کو کسی بھی خاص عبادت یا محفل کے لیے 27 رجب کو مخصوص کرنا یہ بدعت ہے۔ اصل نیکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے، بدعات میں نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے، سب سے آسان بات تو ہے یہ کہ جو شب معراج یعنی 27 رجب سمجھی جاتی ہے کہ 27 رجب کو یہ سب کچھ ہوا تھا، یہ ثابت ہی نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، اور اگر ہم ایک وقت مان بھی لیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ تمام معاملات ہوئے، تو پھر بھی کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو مخصوص کر کے کیا کسی عبادت کا تذکرہ فرمایا؟ کیا فرمایا کہ آپ یہ عبادت کرو، ساری رات جاگو، آپ یہ کریں؟ کیا اہل بیت نے یہ عمل کیا؟ کیا اصحاب نے یہ عمل کیا؟ کیا تابعین اور تبع تابعین نے یہ عمل کیے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ یقین مانیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ جب یہ رات اس کی تاریخ ہی ثابت نہیں تو اس سے منسوب تمام قسم کی جو عبادات ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں، these all are fabricated things، جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں، ان کا کیسا اجر و ثواب؟ ایک مسلمان کیا یہ سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ اس بات پہ یقین رکھ سکتا ہے ایک مسلمان کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہی نہیں اس میں فائدہ ہوگا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم نہیں ویسا کام کر کے فائدہ لے سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہر اس کام سے فائدہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور اس کو کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جیسے کام، بے شک پھر ہم اس کو جس کیٹیگری میں لے جائیں، جس کام کو کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا،
وہ کام عظمت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ اس رات کو مخصوص کر کے عبادت کرنا، محفلیں سجانا، اپ ٹو سون جتنی بھی بدعات کی جاتی ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے۔ دیکھیں یہ بدعت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر ایڈیشن کر لینا، ٹھیک ہے؟ دین میں ایڈیشن، ایک ایسی ایڈیشن جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن ہم اس کو دین کے نام پر فیمس کرنا شروع کر دیں، وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو کے آپ سوچیں کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، کیا وہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی کہ وہ کام واقعی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر وہ فائدے والا ہوتا، اگر اس سے ہمیں بینیفٹس ملتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ضرور بتا کے جاتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، ان کے اہل بیت، یعنی ان کے اصحاب، تابعین و تبع تابعین، وہ تمام لوگ یہ کام کرتے اور پھر ان کو آگے ہمارے تک پہنچاتے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ بدعات سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی یہ سمجھائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دین اسلام میں جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز جیسا عظیم تحفہ جو اس معراج، شب معراج کو واقع ہی ملا ہمیں، اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ 5 نمازیں تو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، جو اس معراج کا میسیج تھا، پیغام تھا ہمارے لیے، وہ تحفہ تو ہم سے اچھی طرح سے قبول کیا نہیں گیا، اور ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کا کوئی نام و نشان دین میں ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم، جزاک اللہ خیرا کثیرا، وما علی الا البلاغ المبین۔